میری نظریں بدستور رحیم الدین کے چہرے پر مرکوز تھیں، جس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، اس نے رحم طلب لہجے میں درخواست کی۔ اب تم مجھے جان سے نہیں مارو گے؟ نہیں، میں زہر خند سے بولا۔ یہ نیک کام بھی تم خود انجام دو گے؟ نہیں نہیں، وہ دیوانوں کی طرح چلانے لگا، تم ایسا نہیں کرو گے رحیم الدین، میں نے اس کی چیخ و پکار سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ مسحری کی چادر سے اپنے لیے پھانسی کا پھندا تیار کرو، اس کو پنکھے میں باندھ کر دوسرا سرا اپنے گلے میں ڈال لو، یہی تمہاری سزا ہے، یہی میرا حکم ہے۔ پھر وہی ہوا جو میں نے چاہا تھا۔ رحیم الدین نے میری ہدایت کے مطابق خود کو پنکھے سے لٹکا کر خودکشی کر لی۔ اس کا جسم کچھ دیر تک ہوا میں پھڑ پڑایا، پھر اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا، اس کی آنکھیں بے نور ہو کر ہلکے سے باہر آ گئیں۔ میں بیگ اٹھا کر اس کی خوابگاہ سے فاتحانہ انداز میں نکلا۔ جوگی سیتا رام کی لازوال طاقت مجھے کنٹرول کر رہی تھی۔ میں ایک دوسری خوابگاہ میں داخل ہوا جہاں زیرو پاور کا ایک نیلا بلب روشن تھا۔ میں دروازہ اندر سے بند کر کے آگے بڑھا تو میں نے ایک چاند سے چہرے کو نرم و گرم مسحری پر محو خواب پایا۔ اس کی کمسن جوانی کے ہی جان انگیز نشیب و فراز کو سفید ڈریسنگ گاؤن سے جھلکتا دیکھ کر میرے جسم سے کن کھجورے لپٹ گئے۔ سیتا رام نے غلط نہیں کہا تھا، جھرنا اس کے قدموں کی دھول بھی نہیں تھی۔ میرے جذبات میں آگ لگ گئی، میرے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ مجھ پر جنونی کیفیت اتنی شدت سے طاری ہوئی کہ میں انسان سے درندہ بن گیا۔ میرے مقابلے میں وہ پالتو ہرنی کوئی مزاحمت نہ کر سکی، صرف ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھے دنیا جہان کے واسطے دیتی رہی، چیختی چلاتی رہی، تڑپتی رہی، لیکن میں اندھا ہو گیا تھا، بہرا ہو گیا تھا، میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ میں اپنے آپ میں تھا بھی کہاں جو کسی بات پر غور کر سکتا۔ میری انسانی مشین کے تمام کل پرزے جوگی سیتا رام کے قبضے میں تھے، جو کہیں دور بیٹھا ریموٹ اپنے ہاتھ میں لیے مجھے کنٹرول کر رہا تھا۔ میں رحیم الدین کی عالی شان کوٹھی میں کب اور کس طرح داخل ہوا؟ اس کی خوابگاہ کے بند دروازے مجھ پر کس نے کھولے؟ گیٹ پر موجود پہرے داروں نے مجھے دیکھ کر اپنی رائفلیں نیچے کیوں جھکا لیں؟ مجھے گولیوں سے چھلنی کیوں نہیں کیا گیا؟ رحیم الدین نے اپنی زندگی بھر کی کمائی ہوئی حرام کی دولت میرے قدموں میں اتنی خاموشی سے کیوں ڈال دی؟ میں نے اس کی پھول جیسی نازک اور مخملی جسم والی لڑکی کو اپنی وحشت اور جنون کے قدموں تلے روند ڈالا، مسل دیا، لیکن اس کی چیخ و پکار کی آوازیں کسی کے کانوں تک نہیں پہنچیں۔ کیا مکان کے ساتھ ساتھ مکینوں کی نظروں پر پٹی بھی بندھی تھی؟ ان کی قوت سماعت معطل ہو گئی تھی؟ کیا طلسم تھا جس نے ہر ناممکن کو میرے لیے ممکن بنا دیا تھا؟ میں دندناتا پھر رہا تھا، دوسرے معذور اور بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ کیا سحر تھا، کیا اصرار تھا؟ میں آج بھی کبھی سوچتا ہوں تو سب خواب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ خواب نہیں تھا، ایک ناقابل یقین حقیقت تھی۔ میں ایک عجیب نشے کی کیفیت سے دوچار تھا، میں اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے سکتا۔ شاید مجھے خواب بیداری کا مرض لاحق ہو گیا تھا، مجھے کسی بات کا مطلق ہوش نہیں تھا۔ پھر میں نے تھکے ہوئے انداز میں خود کو بستر پر گرا دیا۔ میرا ذہن کیفیت و مستی کے عالم سے سرشار تھا، مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میری جنونی کیفیت کا شکار ہونے والی معصوم اور بے گناہ لڑکی آہستہ آہستہ سسکیاں بھر رہی تھی، پھر ان سسکیوں کی آوازیں بھی معدوم ہوتی چلی گئیں۔ میرے اعصاب کا تناؤ ٹوٹ چکا تھا، میں گھپ اندھیروں میں ڈوب کر سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ جب کسی نے دروازے کی کال بیل بجانی شروع کی، بڑی دیر تک میرے وجود کے سناٹے میں گھنٹیوں کی آوازیں گونجتی رہیں، پھر میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ میری آنکھیں حیرت سے پٹ پٹانے لگیں۔ جھرنا نے مجھے جو مکان سر چھپانے کی خاطر عارضی طور پر دیا تھا، میں اس وقت اسی کی خوابگاہ میں موجود تھا۔ میں نے دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ گھنٹی کے بعد کسی نے دروازہ پیٹنا شروع کیا تو ہڑبڑا کر میں اٹھ بیٹھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے جھرنا کھڑی تھی۔ تم کب آئیں؟ میں نے جمائی لیتے ہوئے سوال کیا۔ وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے تیزی سے قدم بڑھاتی اندر آ گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔
وہ کچھ پریشان اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ میں نے ایک ممکنہ خطرے کے پیش نظر سوال کیا۔ کیا کرنل کو علم ہو گیا کہ میں یہاں موجود ہوں؟ جہنم میں گیا کرنل، وہ الجھ کر بولی، پھر مجھے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے پوچھا، کل جب میں تمہیں یہاں چھوڑ کر گئی تھی اس کے بعد تم کہیں باہر گئے تھے؟ نہیں، میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ جھرنا کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک لمحے کو یہی خیال ہوا کہ میں نے رحیم الدین کے سلسلے میں کوئی خواب ہی دیکھا تھا۔ شاید وہ اس سے میری نفرت کا رد عمل تھا جو مجھے رات بھر پریشان کرتا رہا تھا۔ تم نے کل سے اب تک کچھ کھایا پیا بھی تھا؟ جھرنا نے حیرت سے دریافت کیا۔ اس کی حیرت میں تجسس بھی شامل تھا۔ نہیں، میں طویل انگڑائی لے کر لاپرواہی سے بولا، میرا خیال ہے کہ تم نہ آتی تو شاید ابھی بھی میں 2-4 گھنٹے اور سوتا ہی رہتا۔ جھرنا کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت طاری تھی۔ وہ کسی بات سے پریشان تھی لیکن مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بے تکلفی سے دریافت کیا۔ تم اس وقت موڈ میں نظر نہیں آ رہی ہو۔ ہاں، کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ میں نے پیار سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے ابھی کچھ دیر پیشتر رحیم الدین کو اس کے آفس فون کیا تھا۔ اس نے مجھے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے قدرے سنجیدگی سے کہا، میں اس سے تمہارے سلسلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ پھر کیا اس نے تمہارا حکم ماننے سے بھی انکار کر دیا؟ میں نے ہلکا سا طنز کیا۔ وہ آج سرے سے دفتر آیا ہی نہیں۔ جھرنا نے پریشان لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔ اس کے پی اے نے مجھے اطلاع دی ہے کہ رات اس نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے۔ میرے ذہن میں ایک دم دھماکہ ہوا۔ جھرنا کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میرے کہنے پر رحیم الدین نے اپنے بستر کی چادر کو گلے میں باندھ کر خود کو سیلنگ فین سے لٹکا دیا تھا۔ حلقوں سے ابلی ہوئی اس کی آنکھیں میرے ذہن میں چکرانے لگیں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر رقص کرنے لگے جو میں خواب سمجھ رہا تھا۔ میری پیشانی پر پسینے کی نمی آ گئی۔ تم کیا سوچنے لگے؟ جھرنا نے میرے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اب شاید میرا کیس اور الجھ جائے گا۔ میں نے گول مول جواب دیا۔ بھول جاؤ ملازمت کو، اس نے اپنائیت کا اظہار کیا۔ میری اپنی کمائی ہوئی دولت بینک میں پڑی سڑ رہی ہے، وہ کس دن کام آئے گی؟ جھرنا، میں نے اس کی پیشکش نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم رحیم الدین کے گھر فون کر سکتی ہو؟ ہاں، لیکن تم اس کی خودکشی کی خبر سن کر اس قدر… میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی خودکشی کا سبب کیا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر اصرار کیا، پلیز تم میری خاطر معلوم کرنے کی کوشش تو کرو۔ تم کس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ پھر مجھے کریدنے لگی۔ تم فون نہیں کر سکتی تو رہنے دو، میں نے الجھ کر کہا، میں کسی اور ذریعے سے معلوم کر لوں گا۔ جھرنا نے میری کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا۔ باہر آ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور رحیم الدین کے گھر کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکنیں ہر لمحہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ کچھ دیر تک جھرنا دوسری طرف سے فون اٹھانے والے سے بات کرتی رہی، پھر ریسیور رکھ کر بولی، گھر والے کسی ایک اہم بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، پولیس کی تفتیشی ٹیم اپنا کام کر رہی ہے۔ جھرنا کا جملہ میرے ذہن میں کسی بچھو کی طرح ڈنک مارنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اہم بات کیا ہوگی۔ انہوں نے وقتی طور پر 2 اور 2 4 کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ رحیم الدین کی خودکشی کی واردات کو جوان بیٹی کی آبرو ریزی سے منسوب کر دیا ہوگا۔ پولیس والے بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کوٹھی کے پہرے داروں کو حراست میں لے لیا ہوگا۔ دوسرے ملازموں کو بھی کریدنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ یکے بعد دیگرے ہونے والی 2 سنگین وارداتوں نے پولیس اور بااثر حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہوگی۔ حکومت کی مشینری بھی حرکت میں آ چکی ہوگی۔ سب سر جوڑے بیٹھے کسی آخری نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ممکن ہے کسی حوالے سے میرا نام بھی درمیان میں آیا ہو۔ جوگی سیتا رام کے بارے میں تو کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن مجھے گزشتہ رات کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اسی نے مجھے اپنا ہاتھ تھام کر آنکھ موندنے کو کہا تھا۔ پھر آنکھ کھلنے کے بعد میں نے خود کو رحیم الدین کی خوابگاہ میں پایا تھا، اور اس کے بعد… میرا خیال ہے کہ تم رحیم الدین کی خودکشی کا
کچھ زیادہ ہی اثر لے رہے ہو۔ جھرنا نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، کمان آذر، ریلیکس۔ رحیم الدین کی جگہ جو دوسرا آفیسر تعینات ہوگا اسے بھی تمہارے کیس پر ہمدردی سے غور کرنا ہوگا۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ عدالت نے تمہیں باعزت طور پر بری کر دیا ہے؟ جھرنا کی بات سن کر میں چونکا، لیکن میرا ذہن بدستور حالات کے تانے بانوں میں الجھا رہا۔ رحیم الدین کو پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کا حکم دینے سے پیشتر میں نے ایک بیگ میں اس کی تمام جمع پونجی اکٹھی کروا لی تھی۔ وہ بیگ کہاں تھا؟ کیا میں اسے دوسری خوابگاہ میں بھول آیا تھا؟ اس پر میری انگلیوں کے نشانات بھی ضرور ہوں گے۔ تفتیش آگے بڑھے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، میں نے سنجیدگی سے سوچا۔ اس بار شاید فنگر پرنٹس کے ٹھوس ثبوت کے بعد جوگی سیتا رام کے فرشتے بھی مجھے پھانسی کے پھندے سے نجات نہیں دلا سکیں گے۔ پھر من ہی من میں ہچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا۔ سیتا رام کی مانوس آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی، ابھی تو نے مہان جوگی کو ٹھیک طرح سے پرکھا بھی نہیں اور تیرے من میں میل آنے لگا۔ لیکن جو کچھ سوچ بچار کر رہا ہے اسے اپنی کھوپڑی سے نکال دے، نشچنت ہو جا۔ سیتا رام نے کہا، مہان جوگی نے دیوی دیوتاؤں کی بھکتی میں جیون تیاگ دیا ہے، برسوں منڈل میں بیٹھ کر جاپ کیا ہے، تب کہیں جا کر مہان شکتیاں پراپت کی ہیں۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں۔ مورخ، تو جس بیگ کے لیے پریشان ہو رہا ہے وہ الماری میں دھرا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے اپنی بات جاری رکھی۔ جو کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ناپتے رہ جائیں گے، ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آوے گا، لیکن رحیم الدین کی خودکشی کو کسی نہ کسی خانے میں تو فٹ کیا جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں سیتا رام سے سوال کیا، جو کہیں آس پاس ہی موجود تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکو اور لٹیرے آئے تھے، رحیم الدین کی حرام کی کمائی اور اکٹھا کی ہوئی ساری دھن و دولت کو بٹور لے گئے، جاتے جاتے اس کی خوبصورت پتری کے شریر سے اپنے من کی پیاس بھی بجھا لی۔ خاکی وردی والے اس کے سوا اور کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتے۔ آذر، جھرنا نے میری طویل خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو؟ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تمہاری ملازمت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ہاں، میں نے آہستہ سے جواب دیا، تم شاید ٹھیک کہتی ہو۔ تم نے کل سے ابھی تک کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے چونک کر کہا، پھر مسکرا کر بولی، تم واش روم میں جا کر نہا دھو لو، میں آج اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں، اس کے بعد تمہارے لیے شاپنگ کرنے چلیں گے۔ جھرنا کچن کی طرف چلی گئی تو جوگی سیتا مجھے ایک صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا نظر آیا۔ اس وقت بھی وہ اسی حلیے میں تھا جس میں میں پہلے بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ بس اب شانت ہو جا، اس نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں کہا، جو کچھ تو چاہتا تھا وہ تو نے پا لیا، اب چنتا کس بات کی کر رہا ہے؟ حالات میرے لیے سازگار نہیں ہیں، میں نے اسپاٹ نظروں سے جوگی کو گھورتے ہوئے کہا، میں کب تک اس چھت کے نیچے چھپا بیٹھا رہوں گا؟ جھرنا کے ساتھ ایک دن اور کھیل کود لے، اس کے بعد یہاں سے تیرا دانا پانی اٹھ جائے گا۔ تجھے جوگی کے ساتھ متھرا چلنا ہوگا، ابھی مجھے تیری شکشا کرنی ہے، تجھے کندن بنانا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے مجھے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، تجھے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں پر چلنا ہوگا، کالی کے مندر میں اس کے پوتر چرنوں میں بیٹھ کر وچن دینا ہوگا کہ تو جوگی سیتا رام کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد تجھے کسی پہاڑی گپھا میں منڈل میں بیٹھ کر شیو شنکر مہاراج کے لیے میرا بتایا ہوا جاپ کرنا ہوگا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے عاجزی سے پوچھا۔ وہی جس کے کارن میں نے تجھے کھوجا ہے، پرنتو ابھی اس کا سمے نہیں آیا۔ اگر جھرنا کو رحیم الدین کی خودکشی کی اصلیت معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے بات بنانے کی کوشش کی۔ جب تک جوگی سیتا رام نہیں چاہے گا کوئی کچھ نہیں جان سکتا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ بس اب اپنا بوریا بستر لپیٹ لے، آج کا دن اور گزار لے، کل تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میری ملازمت کا کیا بنے گا؟ نرک میں جھونک دے اپنی ملازمت کو، اس نے گرج کر کہا۔ مورخ، میں تجھے دھرتی سے اٹھا کر آکاش پر لے جانے کی بات کر رہا ہوں اور تو پاتال میں ڈبکی لگانے کا سوچ رہا ہے۔ اب تو دوسروں کی نوکری چاکری نہیں کرے گا، دوسرے تیرے چرنوں میں سر جھکائیں گے،
تجھے کسی بات کی چنتا نہیں ہوگی، تو جو چاہے گا وہ ملے گا، جو سوچے گا وہ پورا ہوگا، جوگی نے جو کہہ دیا وہ اوش پورا ہوگا۔ اب دھرتی کی کوئی شکتی تیرا راستہ کھوٹا نہیں کر سکے گی، پرنتو تو نے جو وچن دیا ہے اسے بھول مت جانا، ورنہ پھر تجھے کہیں شرن نہیں ملے گی۔ سنا تو نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، میں نے مردہ آواز میں چاروں ناچار اقرار کیا۔ تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ جے شیو شنکر، جے بھولے ناتھ، سیتا رام خوشی میں نعرے لگانے لگا، لیکن میرا ذہن بدستور چکرا رہا تھا۔ میری جگہ آپ ہوتے تو شاید آپ کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ ہوتی۔ خالی ڈینگے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس پر پڑتی ہے وہی اپنی کیفیت بہتر جانتا ہے۔ دوسرے صرف خیالی پلاؤ پکاتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جوگی سیتا رام خاصی دیر تک مجھے میرے مستقبل کے بارے میں سہانے خواب دکھاتا رہا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا اور اس وقت کو کوستا رہا جب میں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم سے گھبرا کر زندہ رہنے کی خاطر سمجھوتا کر لیا تھا۔ جھرنا کچن سے ناشتے کی خوبصورت ٹرالی گھسیٹتی ہوئی نمودار ہوئی تو جوگی سیتا رام نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہ سکون زیادہ پائیدار نہیں تھا۔ کمرے میں آ کر جھرنا نے مجھے تفکرات میں ڈوبا دیکھا تو اس نے حسن کا جادو جگانا شروع کر دیا۔ حسن کی حشر سامانیاں بڑی سکون بخش ہوتی ہیں۔ اس کے بدن کی خوشبو نے مجھے پھر بے نیاز کر دیا۔ وہ میرے قریب بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ وہ اصرار کر کے مجھے کھانے پر اکساتی رہی، میں کسی اور خیال میں ڈوب گیا۔ اس روز مجھے بڑی شدت سے اپنی تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے کمال بنرجی کی یاد آ گئی۔ اس نے پہلی ملاقات میں مجھ سے میری شادی کے بارے میں استفسار کیا تھا، پھر مجھے مشورہ دیا تھا کہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اپنا گھر بسا لوں، لیکن حالات نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ والدین کی حادثاتی موت نے میری کمر توڑ دی تھی۔ پہلے میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کرتا رہا تھا، پھر غم روزگار کی فکر ستانے لگی۔ ملازمت ملی تو میری ایمانداری میرے راستے کی دیوار بن گئی۔ میرے نصیب میں شاید صرف پریشانیاں رقم کر دی گئی تھیں۔ میں نے تنگ آ کر پٹنہ کو خیر بات کہہ دیا۔ ڈپٹی بشیر علی نے مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ جب کہیں سے انسان کا دانہ پانی اٹھ جائے تو پھر قدم جمانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں سکون کی تلاش میں ڈھاکہ آ گیا، لیکن یہاں بھی حالات کے نشیب و فراز نے مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ میں اسے قسمت کی بد نصیبی سے تعبیر دوں گا کہ میں نے جس قدر شرافت اور ایمانداری سے زندگی گزارنی چاہی، اسی قدر گناہ کی راہ پر گامزن ہوتا چلا گیا۔ میں نے بار بار سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ایک نئی مصیبت نے میرا راستہ روک لیا، اور اب جوگی سیتا رام نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے متھرا جانا ہے۔ شرافت کی زندگی سے میرا رشتہ آہستہ آہستہ ترک ہوتا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے سیتا رام نے میری زندگی میں داخل ہو کر کسی مکار مکڑی کی طرح اس طرح جالا بننا شروع کیا کہ مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ جب میں چونکا تو وہ مجھے اپنے جال میں پھانس چکا تھا۔ شاید وہ اس وقت سے میرے سائے کے ساتھ ساتھ لگا تھا جب میں نے پٹنہ کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے کیا توقع لگائے بیٹھا تھا، کیا چاہتا تھا، لیکن اتنا ضرور احساس تھا کہ اگر اس نے بر وقت میری مدد نہ کی ہوتی تو شاید میں اپنے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں سے محروم ہو جاتا، سڑکوں پر بھیک مانگ رہا ہوتا۔ شاید وہ حالات بھی اس کی پراسرار شخصیت نے پیدا کیے تھے جس نے مجھے اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے دامن پر انسانی خون کے دھبے گہرے ہوتے گئے۔ میں 3 لاشوں کے داغ کو دھونے کی فکر میں تھا کہ سیتا رام نے میرے ہاتھوں سے رحیم الدین کی زندگی کا چراغ بھی گل کروا دیا۔ مجھے اس کی پھول جیسی معصوم بیٹی کی زلفوں میں الجھا کر دوسرا گناہ سرزد کروا دیا۔ جھرنا کی بات اور تھی، وہ مردوں سے اپنا انتقام لے رہی تھی۔ میں اس کی زندگی میں پہلا مرد نہیں تھا، لیکن رحیم الدین کی بیٹی نے تو ابھی پوری طرح جوانی کی سرحدوں میں قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ میں نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر روند ڈالا۔ اس میں بھی سیتا رام کی چال تھی۔ وہ مجھے گلے گلے تک گناہوں کی دلدل میں پھنسانا چاہتا تھا۔ میں اس وقت جھرنا کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنا گھر بسا لیا ہوتا،
کاش جھرنا کی جگہ اس وقت میری شریک حیات ہوتی تو میں اس کی آغوش میں سر رکھ کر اس سے اپنی ساری رام کہانی کہہ دیتا، وہ مجھے کوئی مشورہ دیتی، ہم سر جوڑ کر فرار کا کوئی راستہ اختیار کرنے کی ترکیبیں سوچتے، کچھ اور نہ ہوتا تو کم از کم وہ میرے غم میں برابر کی شریک ہوتی۔ میری نظریں بار بار جھرنا کی سمت اٹھ رہی تھیں، میرے ذہن میں سیتا رام کے جملے گونجے، جھرنا کے ساتھ ایک دن اور موج میلا کر لے، پھر تجھے جوگی کے ساتھ متھرا چلنا ہوگا، ڈھاکہ سے تیرا دانا پانی اٹھ چکا ہے، میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم اس وقت میرے پاس نہیں ہو۔ جھرنا نے ناشتے سے فراغت پانے کے بعد مجھے گھورتے ہوئے شکوہ کیا۔ اور کہاں ہوں؟ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کا جواب تم ہی دے سکتے ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ تم ابھی تک رحیم الدین کی خودکشی کے بارے میں کسی فکر میں الجھے ہوئے ہو۔ اب الجھنے سے ہوگا بھی کیا؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ ہو گیا اسے بھولنے کی کوشش کرو، پیچھے پلٹ کر دیکھو گے تو آگے کا راستہ اور مشکل ہو جائے گا۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے میرے شانے پر سر ٹکاتے ہوئے جواب دیا، میری مثال تمہارے سامنے ہے، میں بھی کبھی شرافت کی زندگی بسر کرنے کے خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن خواب کی تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی ہے۔ باپ کی موت نے میری ذمہ داریاں بڑھا دیں، میں نے ایک دو چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کیں، لیکن وہاں مردوں کی اجارہ داری تھی، وہ مجھے بھوکی نظروں سے گھورتے تھے، میں نے ملازمت ترک کر کے ماڈلنگ کے پیشے کو اپنا لیا۔ قدرت نے مجھے حسن کی دولت سے نوازا تھا، پہلا اشتہار حاصل کرنے کی خاطر مجھے کئی اشتہاری کمپنیوں کے چکر لگانے پڑے، وہاں بھی شکاری گھات لگائے بیٹھے تھے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر ایک سنجیدہ انسان نے مجھے ایک اشتہار کے لیے منتخب کر لیا، مجھے اس اشتہار میں مفت کام کرنا پڑا تھا، لیکن اس اشتہار کے بازار میں آتے ہی چاروں طرف میری دھوم مچ گئی۔ قسمت کی دیوی مہربان ہو جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو کمپنی والے مجھے دھتکار چکے تھے وہ بھی میرے گھر کے چکر لگانے لگے، پھر 2-3 کام کرنے کے بعد میں نے وہ مقام حاصل کر لیا جو میری فیلڈ میں کسی دوسری ماڈل کو اتنی جلدی حاصل نہیں ہوا۔ میرے دروازے پر ہر وقت اشتہاری کمپنیوں کے کارندوں اور مالکان کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ میں بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہی تھی کہ کرنل نے میری زندگی میں آ کر زہر گھول دیا۔ بظاہر وہ مجھے ایک بردبار اور شریف انسان لگا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے مجبوراً اس کے ساتھ شادی کر لی۔ میری ماں کو اصلیت کی بھنک لگی تو وہ مجھے چھوڑ کر کلکتہ چلی گئی، اور میں… جھرنا نے ایک طویل سرد آہ بھر کر کہا، میں آج بھی کرنل کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، لیکن میں اس سے جو انتقام لے رہی ہوں وہ بھی اس سے واقف ہے۔ پہلے وہ بڑا خوش ہوا کرتا تھا، لیکن جب اسے میرے بارے میں خبریں ملنی شروع ہوئیں تو اس نے پہلے مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کے خلاف جو مواد اکٹھا کر رکھا تھا اسے دیکھ کر وہ سکتے میں آ گیا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی، اس کا حلقہ احباب جو کبھی بہت وسیع ہوا کرتا تھا گھٹ کر بڑا محدود ہو گیا۔ جھرنا نے حقارت سے مسکرا کر کہا، ہم ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی موت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ہے نا عجیب بات؟ جھرنا کی باتیں مجھے اکسا رہی تھیں کہ میں بھی حالات سے سمجھوتا کر لوں، کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہوں، کوئی ایسا سنہری موقع جو مجھے جوگی سیتا رام کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دے۔ میں عورت ہو کر طوفانوں کے سامنے خم ٹھونکے کھڑی ہوں، اور تم مرد ہو کر اتنی جلدی ہمت ہار رہے ہو۔ اس نے میرے گلے میں اپنی مرمری باہیں ڈال دیں، مدھم سروں میں گنگناتے ہوئے بولی، سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کچھ مت سوچو، جتنا سوچو گے اور الجھتے جاؤ گے۔ خود کو موجوں کے بہاؤ پر ڈال دو، جب کوئی کنارہ نظر آئے تو پھر سنبھلنے کی کوشش کرنا۔ جھرنا کی تجویز مجھے پسند آئی، میں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس کے قرب کی لذتوں نے مجھے ہر غم سے بے نیاز کر دیا۔ بڑی دیر تک ہم ایک دوسرے میں مدغم رہے، پھر وہ اصرار کر کے مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے لیے پورا بازار خرید لائے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اسے روکا، 2-4 لباس ضرور خریدے، کچھ روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں لیں، پھر واپس آ گیا۔ اس روز وہ بہت خوش تھی، اس کا خیال تھا کہ میں جلدی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔
میں صرف ایک رات کا مہمان رہ گیا تھا۔ شام تک وہ میرے ساتھ رہی، پھر واپس چلی گئی۔ اسی رات جوگی سیتا رام مجھے اپنے ساتھ متھرا لے گیا۔ راستے بھر وہ کسی گہرے خیال میں ڈوبا رہا۔ میں بھی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچتا رہا۔ سفر کے دوران ہمارے درمیان جو مختصر باتیں ہوئیں وہ قابل بیان نہیں ہیں۔ میں دوسری تفصیل سے بھی گریز کروں گا، صرف اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈھاکہ سے متھرا کے درمیان سفر کرتے وقت مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں شاید آسانی سے اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکوں گا۔ متھرا پہنچ کر میں نے ایک رات ہوٹل میں گزاری، پھر دوسرے دن جوگی سیتا رام مجھے ساتھ لے کر کالی کے بڑے مندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس روز اس نے خاص طور پر بڑا اہتمام کیا تھا۔ بدن پر بھبوت ملا، ماتھے پر چندن کی لہریں دار لکیریں بنائیں، گلے میں پڑی مالاؤں کو کسی خاص بوٹی کی دھونی دی، پھر جسم پر گیروے رنگ کی دھوتی لپیٹ کر چل پڑا۔ اس کے مجبور کرنے پر میں نے بھی دھوتی اور کرتا پہن لیا تھا۔ جیسے جیسے ہم کالی کے مندر کے قریب ہوتے جا رہے تھے، میری الجھن اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس روز سے پیشتر میں نے کبھی کسی مندر میں جھانکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، البتہ بتوں اور کالی کے عجیب و غریب اور بے ہنگم مورتیاں ضرور دیکھ رکھی تھیں۔ ہم بڑے بازار سے گزرنے لگے تو مجھے سیتا رام کی اہمیت کا احساس ہوا۔ راستے میں جتنے پنڈت، پجاری، سادھو اور ان کے چیلے ملے، سب ہاتھ باندھ باندھ کر سیتا رام کو پرنام، جے گرو دیو، رام رام مہاراج، اور اس کے علاوہ جس عقیدت کا اظہار کرتے تھے اس سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ سیتا رام پنڈت پجاریوں میں نہ صرف جانا پہچانا جاتا ہے بلکہ اسے کوئی بڑا مقام بھی حاصل رہا ہوگا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کسی بچھڑے کی طرح رسی چھڑا کر سر پٹ دوڑ لگا دوں، لیکن میں نے اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا۔ میں سیتا رام کی پراسرار شیطانی قوتوں کا تماشا دیکھ چکا تھا۔ اس دھیان کو اب من سے نکال دے بالک، اس نے میرے دل کا حال بھانپ کر سنجیدگی سے کہا۔ تو نہیں جانتا کہ تیرے بھوش میں کیا لکھا ہے، پرنتو سیتا رام جانتا ہے کہ کالی تجھے اوش سویکار کرے گی۔ اس کے بعد تیرے جیون میں ایسا انقلاب آئے گا کہ بڑے بڑے مہان پنڈت اور پجاری بھی تیرے چرنوں میں ڈنڈوت کرنا اپنے لیے بڑا مان سمجھیں گے۔ دیوداسیاں اور پجارنے تیرا من بہلانے کے سپنے دیکھیں گی۔ بڑے بڑے بھگت بھی تیرے آگے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے۔ تیری ساری منو کامنائیں پوری ہوں گی۔ تو ایسی شکتی پراپت کرے گا جس کے حاصل کرنے کے لیے اب تک نہ جانے کتنے سر پھرے اپنا جیون بھیٹ دے چکے ہیں، پر کوئی سفل نہیں ہوا۔ میں تمہاری بات مان چکا ہوں، لیکن تم نے ابھی مجھے اپنے دل کا بھید نہیں بتایا۔ کیا جاننا چاہتا ہے؟ تم نے میرے ساتھ جو سمجھوتا کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ جوگی سیتا رام میری بات سن کر ہونٹ کاٹنے لگا۔ میں نے پہلی بار اسے الجھتے دیکھا تھا۔ اس کی پیشانی پر ابھرنے والی شکنیں اس بات کی ترجمانی کر رہی تھیں کہ اسے کوئی گہری فکر لاحق تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خلا ایسا ضرور تھا جو پر نہیں ہو سکا تھا۔ کہیں کوئی گوٹ ضرور پھنس گئی تھی، کوئی گتھی الجھ گئی تھی جس کو سلجھانے کی خاطر اسے میری ضرورت پیش آئی ہوگی۔ وہ پراسرار اور لازوال قوتوں کا مالک تھا۔ جب چاہتا نظروں سے اوجھل ہو جاتا، جب چاہتا سامنے آ جاتا۔ وہ دلوں کی باتیں بھی پڑھ سکتا تھا، پاتال میں جھانکنے کا دعویٰ بھی کر چکا تھا۔ پھر اسے میری کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ ایسا کیا کام تھا جو وہ خود انجام نہیں دے سکتا تھا؟ تیرے من میں جو جوار بھانا اٹھ رہا ہے میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تو جو سوچ رہا ہے وہ غلط بھی نہیں ہے۔ کبھی ہاتھی نکل جاتا ہے لیکن اس کی دم اٹکی رہ جاتی ہے۔ جو آنکھوں کے اشارے سے چٹانوں کو سرما بنا دینے کی مہان شکتی رکھتے ہیں، کبھی وہ ایک ناریل توڑنے کی خاطر کسی اور کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ابھی بالغ ہے، تو ان باتوں کو نہیں سمجھ سکے گا۔ ابھی وہ سمے تیرے جیون میں نہیں آیا جب منش آنکھ بند کر کے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ سمے آئے گا ضرور۔ تو میرا انمول رتن ہے، رتن دیپ، ایسا چراغ ہے جس میں ہزاروں ہیرے موتی جڑے ہیں، پرنتو میرے سوا کوئی اور ان کا اصل مول نہیں جانتا۔ وہ کچھ دیر اپنی زبان میں کچھ بدبداتا رہا، پھر اس کی آنکھیں کسی خیال سے چمکنے لگیں۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بڑے جوش سے بولا، بالک،
آج سے تو میرا رتن ہے۔ رتن کمار، میں تجھے اسی شبھ نام سے یاد کروں گا۔ رتن کمار؟ میں نے برا سا منہ بنایا، یہ کیا نام ہے؟ کیول رتن کمار نہیں، اس نے خوشی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، رتن کمار مہاراج، جس کی شکتی اپرم پار ہوگی۔ نہیں سیتا رام، میں نے سنجیدگی سے کہا، مجھے کم از کم نام کا تو مسلمان رہنے دو، پھر درم کرم کے بکھیڑوں میں پڑ گیا۔ تم جو چاہے سمجھ لو، لیکن میں نے کچھ کہنا چاہا، وہ میری بات کاٹ کر بولا، اپنے پرکھوں کی کہی ہوئی بات یاد کر مورکھ،